آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ جھوٹ کی مذمت اور اس کی سنگینی، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے، سمجھنے، سننے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے زمانہ بیتتا جا رہا ہے، جھوٹ کو ایک مہارت کے طور پر بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ عموماً کاروباری حضرات، ان میں یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز فلاں دن تک تمہیں مل جائے گی، مثال کے طور پہ پیسے دینے کا وعدہ آ گیا، چیک دیے جاتے ہیں۔ اب چیک دے دیا کہ بھئی یہ منڈے کو آپ کروا لیجیے گا، پیر کے دن اس کو کیش کروا لیجیے گا۔ اب اگلا بندہ، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ کروڑوں پتی ہو، لیکن ضرورت تو ہر ایک کی ہوتی ہے۔ جس کے جتنا دامن ہے اتنی ہی وہ چادر پھیلاتا ہے۔ اب پیر کا دن آتا ہے، وہ بینک جاتا ہے لیکن آگے میں بیلنس نہیں ہوتا، پھر اسے وہ فون کرتا ہے، اچھا بیلنس نہیں ہے، اچھا ایسا کریں 2 دن اور ٹھہر جائیں جی، ابھی پیمنٹ نہیں آئی۔ یہ ایک چیز عام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کاروبار میں کسی کو ٹال دینا اور ٹال کر اپنے معاملات سیدھے کر لینا اور جھوٹ بول کر معاملات سیدھے کر لینا، سختی کے ساتھ اس کی وعید آئی ہے۔ اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، اپنے دوستوں میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کی بھی سختی کے ساتھ وعید آئی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے وہ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں گناہ کر سکتا ہے۔ آقا مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن یہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ آقا مومن فلاں گناہ؟ فرمایا ہاں وہ بھی۔ آقا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور خوب سیدھی بات کرو، سیدھی صاف ستھری بات کرو، اور اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت کریمہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ فرمایا جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں، جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں، جھوٹ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہی لوگ اولئک هم الکاذبون، اور فرمایا یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، امام بزار، امام ابو یعلا نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ کے علاوہ مومن ہر خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے، ہر گناہ اس کے اندر متصور ہے، یہ گناہ بھی، یہ گناہ بھی، یہ گناہ بھی، لیکن مومن نہ خیانت کر سکتا ہے نہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی مومن کو، اگر میں یہاں پہ کروں نا، اور کسی سے بھی آپ پوچھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مومن ہو، سب کہیں گے ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں مومن ہوں، سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے، میں بھی ہاتھ کھڑا کر دوں گا کہ ہاں میں بھی مومن ہوں، آپ بھی کہیں گے میں بھی مومن ہوں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم کسی مومن کو جھوٹا نہیں دیکھو گے۔ جھوٹ اور ایمان یہ تضاد ہے، جھوٹا ہوگا یا مومن ہوگا، مومن ہوگا تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہے تو بولو مومن نہیں ہو سکتا۔ اتنی مذمت ہے یہ جھوٹ کی، لیکن ہمارے معاشرے میں الامان والحفیظ یہ چیز اتنی پھیل گئی کہ ہم کسی کو ٹال کر، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر ہم اس کو مہارت سمجھتے ہیں،
اور کاروبار کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے بھائی کیا بات ہے، اے پکا کاروباری ہے، جو جھوٹ کے ساتھ ٹال دیتا ہے نا کاروبار، اب پیمنٹ دینی تھی نہیں دی، اس کو جھوٹ بول کے ٹال دیا، وہ پکا پکا کاروباری ہے۔ وہ کاروباری تو ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے بھی آ جائیں، اس نے اپنے پاس پیسے بھی بچا لیے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر امام بخاری امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سرکار تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، آقا بتائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین۔ اچھا سرکار نے جب یہ فرمایا نا الاشراک باللہ، سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایسے ٹیک لگا کر، پھر فرمایا دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، بڑا گناہ۔ پھر کہتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر آپ نے، لیکن پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر کیا فرمایا الا، فرمایا سن لو قول الزور و شہادت الزور، فرمایا جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور کبیرہ گناہ ہے جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ کتنا کہا؟ فرمایا جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، قول الزور جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ایسے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے سرکار خاموش ہوں گے ہی نہیں، اتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی۔ شرک بہت کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی بہت کبیرہ گناہ، لیکن اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، اس کو سرکار فرماتے رہے۔ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے یہ جھوٹی بات کرنا، لیکن ہم اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اسے بول کر اگلے بندے کو دھوکہ دے کر ہم کتنا اس کو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ پھر آگے حدیث پاک سنیے، فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں۔ ہائے ہائے، پہلی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آگے وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے۔ اب یہ تینوں چیزیں یہ وہ بندہ جو کرے، فرمائے یہ منافق ہے۔ بات کرے تو بولو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحابی رسول نے آگے سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى، آقا اگر وہ نماز روزہ بھی پڑھتا ہو، وہ نمازیں بھی مسجد میں آ کے پڑھتا ہو، وہ روزے بھی رکھتا ہو، وہ نمازی بھی ہو روزے دار بھی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ نمازی بھی ہو روزے دار بھی ہو، جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، دن میں 9 نمازیں پڑھے، 4 نفلی اور 5 فرض، 9 نمازیں پڑھے، لیکن اگر وہ یہ کام کرتا ہے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور خصوصاً یہ تاجروں کے حوالے سے، فرمایا ان التجار هم الفجار، فرمایا بلا شبہ تاجر ہی فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، تاجر ہی گناہ گار ہیں۔ قال رجل، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ الم یحل اللہ البیع، آقا کیا اللہ نے بیع کو حلال نہیں کیا، خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، لیکن یہ تاجر کون سے فاجر ہیں، کون سے گناہ گار ہیں، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، جب وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ چیز بڑی اچھی ہے جی، بڑی شاندار چیز ہے، کمال کی چیز ہے جناب یہ۔ پھر دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور۔ ہم روتے ہیں کہ بھئی ہمارے سیاستدان ایسے، کوئی کہتا ہے جناب عمران خان، کوئی کہتا ہے نواز شریف، تو کوئی کہتا ہے شہباز شریف، کوئی کہتا ہے زرداری، اور میرے بھائی ہمارے ہاتھ نہیں وہاں پڑے، ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج ہمارا ریڈی والا اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ریڈی والا اوپر اچھے اچھے دانے دکھا کر، اس کو اپنے پھل کی تعریف کر کے، اپنی اناج کی تعریف کر کے، پھر وہ ریڈی والا جو ہے وہ دیتا کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے۔ کئی ایسی ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پہ ہم نے خود بھی دیکھا، کئی دفعہ پھل لیا، بڑے اچھے اچھے پھل ہیں جناب داغ ہے ہی نہیں پھل دے اوپر، کہا رہا تھے جناب سڑے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ وہ ان کو برا بلا کہنے، پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھو بھئی میں کیا ہوں، میں کتنا کی ایماندار ہوں، میرے اندر کتنی کی ایمانداری ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، یہ تاجر کیا کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْسِمُونَ، قسمیں کھاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ دی قسمیں سانو انہیں پیندی نہیں۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی آپ چیز لینے جائیں مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ میں کوئی چیز لیتے ہیں آپ، تو اب جب چیز وہ جی سستی کر دو، او نہیں جی انہیں سانو نہیں پیندی، اب انہیں سانو نہیں یار کٹ کرو، اللہ دی قسمیں سانو انہیں نہیں پیندی۔ اب یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کس کے لیے؟ میری چیز بک جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے ہو سکتا ہے تمہارا سودا تو بک جائے، تمہاری چیز بک جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ برکت نہیں ہے نا جناب، 50 ہزار کما کے لے کے جا رہے ہیں، لاکھ کما کے لے کے جا رہے ہیں، 2 لاکھ کمائی ہو رہی ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، فرمایا ہاں جو تاجر سچا ہو، جو ایماندار ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہو، سچ بولتا ہو، فرمایا اس کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جو جھوٹی بات کرے، جھوٹی قسمیں کھائے اپنی چیز بیچنے کے لیے، فرمایا کہ وہ گناہگار ہے، وہی فاجر ہے۔ پھر آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اور لوگو سچ کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو۔ الصدق ینجی، سچ نجات دینے والا ہے۔ میری بات پہ کوئی اعتبار کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ میں سے کسی کی بات پہ اعتبار کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کائنات کی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نظر آ رہا ہو کہ میں نے یہاں پہ سچ بولا، میں مارا جاؤں گا، میرا نقصان ہوگا، اور میرے آقا کا فرمان اس وقت سامنے رکھ لینا، میرے آقا نے فرمایا الصدق ینجی، جو سچ ہے یہی نجات دینے والا ہے۔ یہی کیا ہے؟ نجات دینے والا۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، فإنہ مع البر، یہ نیکی کے ساتھ ہے۔ وہما فی الجنہ، سچا اور نیکوکار، نیکی اور سچ، یہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ یہ دونوں کہاں ہوں گی؟ جنت میں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، یہ گناہ ہے، وَهُمَا فِي النَّارِ، اور یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے جناب، فیس بک ٹویٹر چلا رہا ہے جناب، واٹس ایپ چلا رہا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، اور آگے شیئر پہ شیئر کر رہے ہیں جناب۔ سنیے حدیث پاک،
جب بھی شیئر کرنی ہے نا کوئی چیز آپ نے آگے بھیجنی ہے، تصدیق کر لیجئے واقعی یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ یہاں پہ تفصیل توجہ دلاؤں گا، شہباز شریف چور ہے، اس نے یہ کام کیا، تصدیق ہے۔ عمران خان چور ہے، اس نے یہ کام کیا، تصدیق ہے۔ معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، تو سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں ہم؟ عمران خان کا ساتھی شہباز شریف کو چور چور بول رہا ہے، اور شہباز شریف کا ساتھی عمران خان کو چور چور بول رہا ہے، تصدیق دونوں کو نہیں ہے، اور یہ بے شک کل کو ایک ہو جائے۔ اور ان کے پیچھے لگ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک ایک گھر میں، ایک عمران خان کا، ایک جناب نواز شریف کا ہے، وہ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ دونوں آپس میں جناب ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا تھا چند سال پہلے کہ بھئی فلاں کو میں سڑک پر وہ گھسیٹوں گا، اب جفیاں ان کی آپس میں، ان کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان کیوں خراب کر رہے ہو؟ جھوٹی بات کو آگے پھیلانا، تصدیق ہو جائے کہ جھوٹی بات ہے، پھر بے شک اس کے اندر، شریعت کے اندر، دائرے کے اندر رہتے رہتے آگے بیان کر دیں۔ تصدیق نہ ہو، اور آج کل معذرت کے ساتھ تصدیق کس پہ ہوگی؟ ٹی وی کے اوپر ہوگی، خبروں میں ہوگی کہ اخبار میں ہوگی؟ خبریں بھی جیسی آتی ہیں آپ کے سامنے، اخبار میں بھی جیسی خبریں آتی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأیت رجلین آتا، یعنی میرے پاس دو آدمی آئے، الذی رأیت یشق شدقہ فکذاب، سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا جبڑا جو تھا وہ چیرا جا رہا تھا، اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، پھر چیرا جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر چیرا جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اور پھر وہ آگے اس کو پھیلاتا تھا، یہاں تک کہ وہ معاشرے میں پھیل جاتا تھا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس طرف، کیونکہ آج کل بڑا وہ سیاست کا دور ہے نا جناب، کہ فلاں کو چور کو ہو، فلاں کو چور کو ہو، فلاں گندا ہے، فلاں تصدیق ہو، اور تصدیق اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اوپر کیا معلوم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اپنے آپ کی فکر کرو، باقی فکر چھوڑ دو، اپنے آپ کو صحیح کر لو، تمہارا ملک بھی صحیح ہو جائے گا، اپنے آپ کو درست کر لو تم، میں اپنے آپ کو درست کر لوں، آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، ہمارا ملک ویسے ہی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب باتوں کو آگے پھیلائی جانا، کسی کی خبر وہ پھر سنیا ہے، او فلاں منڈا انہیں ایک کیتا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا بھی ہو کہ نہ کیا ہو۔ یہ مجھے میاں طاہر صاحب بتا رہے تھے، یہاں ایک ہمارے محلے داری ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں جناب مفتی صاحب پتہ چلے وہ دی بیٹی طلاق ہو گئی۔ میں پوچھتی ہاں، میں تصدیق کرو ذرا، تصدیق کی تو کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی، بس محلے سے سنا، چوک میں بیٹھے ہیں، بابے بیٹھے ہیں، بس جس کی مرضی عزت اچھال دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو عزت دے کے تو ہم راضی نہیں ہیں جی۔ ہر ایک چوک میں جب بیٹھیں گے نا چار بندے، یہ سمجھ لیجئے گا چار بندے بیٹھے ہیں نا، آپ سمجھ لیجئے گا کسی نہ کسی کی ٹھکائی کر رہے ہیں آپ، اور اس کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں چار دوستوں میں، تو آپ کے خیال میں آپ کی عزت محفوظ ہوگی؟ جب بھی آپ چار بندے بیٹھے ہیں، فلاں اداں دا، فلاں اداں دا، فلاں اداں دا، او بھئی تو کداں دا ہے، تو کداں دا ہے؟ اب خبر ایسے سنی سنائی خبر سن کر آگے پھیلانا، یہ حدیث فرمایا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا تھا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ دو چیزیں کون سی تھیں؟ زبان اور دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ زبان سے ہی جھوٹ نکلتا ہے نا، اور پھر اگر بالفرض کسی کا پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، اس کے عیب کو چھپانے کا حکم ہے کہ آشکار کرنے کا حکم ہے؟
سب کی آواز تو نہیں آئی مجھے. کسی کے عیب کو اچھالنے کا حکم چھپانے کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچئے گا ذرا. پتہ نہیں اس کے اندر عیب وہ ہے کہ نہیں ہے. وہ کس وجہ سے چپ بیٹھا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے ساتھ، وہ کیوں آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا، وہ اس کی کیا وجہ ہے، وہ اس کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کیا مجبوریاں ہیں اس کو. اگر وہ عیب ہو بھی تو پھر بھی ہم آشکار کریں. اور یاد رکھیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کا عیب کو اچھالا، عیب کو بیان کیا، تمہارے عیب بھی نہیں چھپائے جائیں گے. اور جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں کو چھپا کر تجھے جنت میں داخل فرما دے گا. وہ بڑی سستی مل رہی ہے، بڑی سستی. صرف زبان کی فکر کرو، کسی کے عیب کسی کے سامنے بیان نہ کرو. انتہائی معذرت کے ساتھ جب ہم 4 دوست ہوتے ہیں، کسی کی مجلس میں جاتا ہوں نا، یہاں محلے میں 4-5 بیٹھے ہیں، وہ فلاں اس طرح دا، فلاں اس طرح دا، فلاں اس طرح دا. کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کو تو دیکھ، تو کیا ہے؟ اگر تو آج ان کے بارے میں بات کرے تو وہ تیرے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. اپنی عزت بھی رکھو، دوسرے کی عزت بھی کرو. مسلمان کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، زبان اور ہاتھ سے، زبان دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسرے مسلمان جس کی زبان سے محفوظ رہیں. ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے عیب بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کو اچھال رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں خود. پھر اور تیری تو اسلام پر شک پڑ گیا، تیرے تو ایمان ہی خطرے میں پڑ گئے جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر عیبوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن یہ باتیں کرنی ہیں. ہمارا کام ہے یہ باتیں آپ تک پہنچانا. اللہ مجھے بھی توفیق دی، آپ کو بھی یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے چلیے. اللہ اکبر. ایسے ہی جب بندہ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہے نا، حدیث اوپر حدیث رسول، اب نیچے حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. کئی من گھڑت، اور جس نے رمضان کی سب سے پہلی خوشخبری دے دی وہ جنتی. من گھڑت حدیث ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ شیئر پہ شیئر کر رہے ہیں. اور کس سے منسوب کی جا رہی ہے؟ بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. یہ کہنا یہ حدیث رسول ہے اور وہ حدیث نہ ہو، یہ کہنا کہ جناب مولا علی کا قول ہے، پتہ نہیں مولا علی کا قول ہے کہ نہیں ہے، فلاں بزرگ پر منسوب کر دیتے ہیں. اگر کہا ہے اتھینٹک کتب سے آپ نے پڑھا ہے یا کسی اتھینٹک عالم دین سے سنا ہے، تب بیان کریں کہ حدیث کی بات آگے بیان کرنی چاہیے، دین کو پھیلانا چاہیے. لیکن آپ نے پڑھا نہیں، کسی اتھینٹک چیز جگہ سے آپ نے پڑھا نہیں ہے، کسی اتھینٹک عالم دین سے آپ نے سنا نہیں ہے، اور سنی سنائی بات آگے فیس بک کے اوپر جناب بس بیٹھے جناب کر رہے ہیں اپنا کام. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. تو حدیث بھی آپ نے شیئر کرنی ہو نا، پہلے تصدیق کروائیں کہ واقعی یہ حدیث پاک ہے کہ نہیں، یہ تصدیق کروائیں. پھر آگے چلیے گا. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا مبارک خواب آیا جی مینوں. کی خواب آیا؟ رات میں نبی پاک دی زیارت کیتی ہے. میں نے تو خوش ہی ہونا، آپ بھی خوش ہوں گے. جو بھی آپ سے کہے گا کہ میں نے نبی پاک کی زیارت کی ہے، کیا ہوں گے؟ اسے یہ کہیں گے یار میرے لیے بھی دعا کر. لیکن اگر دیکھا نہ ہو، جھوٹا خواب بیان کر دیا تو سنیے حدیث پاک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ جھوٹ ہے کہ اپنی آپ کو، اپنی آنکھ کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو. مطلب جھوٹا خواب بیان کرے. میں خواب چ دیکھیا، میں خواب چ دیکھیا. خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو رہی ہے، خواب میں داتا صاحب کی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اگر ہو رہی تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو رہی تو بہت بڑا جھوٹ ہے،
بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے چلیے، امام بخاری امام مسلم متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، جو تمہارا باپ ہے اسی کی طرف منسوب ہو۔ اب اس میں دو جہتیں ہیں، ایک جہت یہ ہے کہ کوئی بندہ لے پالک بیٹا لے، بچہ لے، اب لے پالک لیا کسی نے تو ولدیت میں اس کا جو سگا باپ ہوگا نا اسی کا نام آئے گا، جو گارڈین ہے، سرپرست ہے، اس کا نام ولدیت میں نہیں آ سکتا۔ اس بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس نے لے پالک بچہ کو لیا ہے تو لے پالک بچے کی ولدیت میں کون آئے گا؟ اس کا اپنا باپ۔ جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، جس نے اس کو لیا ہے، لے پالک بنایا، اس کا نام ولدیت میں نہیں آ سکتا، یہ حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی منع کیا، سرکار نے حدیث میں منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، فمن رغب عن ابیہ، جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی، فقط کفر، یقیناً اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ اپنے باپ کے خانے میں یا اپنے باپ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لگانا۔ ہاں ولدیت کے خانے میں نہیں آ سکتا، سرپرست کے طور پہ، گارڈین کے طور پہ آپ نام لکھوا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، میں جی شاہ ہوں نا، سید ہوتا ہوں میں، یعنی کوئی جو ہمارے معاشرے میں اچھی ذات نہیں سمجھی جاتی، وہ جناب بے شک گاؤں میں وہ ہو، شہر آ گیا، میں شاہ ہوں نا، میں سید ہوتا ہوں، میں راجپوت ہوتا ہوں جی۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں پہلے بھی شاید آپ کو یہ سنائی۔ ہم رہتے تھے ادھر یہ غلام احمد آباد میں، ملت ہائی اسکول ہے صدر بازار کے پاس، وہاں دستگیری مسجد حیدری پارک کے بالکل سامنے 3-4 ہمارے گھر تھے، اور میرا تعلق جو ہے وہ راجپوت فیملی سے ہے۔ یہ قبیلے کسی، یہ نہیں ہوتا قبیلے جو بنائے ذاتیں کی فوقیت کی علامت ہے، نہیں، یہ ذاتیں صرف واقفیت کے لیے کہ یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں قبیلے سے۔ اونچا وہی ہے جو متقی ہے، بس، چاہے وہ میاں صاحب ہے، چاہے وہ رانا صاحب ہے، چاہے وہ شاہ صاحب ہے، سیدھی سی بات ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اب سنیے، وہ لائن میں کوئی 10-12 گھر تھے، ان میں 4-5 ہمارے گھر تھے، بالکل اپوزٹ جو تھی لائن سڑک، وہاں بھی وہ 3-4 راجپوت فیملی کے تھے، اور باقی دوسری، لیکن وہ جو ڈیرا تھا جو بڑا سا جناب 4 پہی بنا کے، وہ رانا افضل صاحب نام تھا ان کا، ان کی تھی۔ ہمارے گھروں میں ہمارے پیچھے سے جو ہندوستان میں ہمارے خاندان کے ساتھ جو آتے ہیں نا، یہ مراسی جو نسب کو جانتے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے ساتھ ہی، پیچھے خاندان سے، یعنی ہندوستان سے جب ہجرت کر کے آئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی وہ آئے تھے۔ وہ پیچھے ہمارے جو گاؤں تھا انڈیا کے اندر، اس میں بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہاں بھی ہمارے ساتھ، یہ ہوتا تھا یہ۔ اچھا، وہ جناب ساتھ میں ان کا گھر، اب چونکہ اب یہ رواج ختم ہو گیا، پہلے ساتھ ہوتے تھے مراسی لوگ، ساتھ ساتھ بیان کرتے، یہ فلاں نسب سے، یہ فلاں نسب سے، یہ فلاں نسب سے، پورا ان کو نسب نامہ یاد ہوتا تھا۔ تو اب یہ رواج ختم ہو گیا، رواج ختم ہوا تو اب ان کا بیٹا کوئی پڑھ گیا، کوئی کلرک لگ گیا، کوئی گورنمنٹ ملازمین میں لگ گیا، کوئی ان کی بیٹی الیکشن پہ کھڑی ہوئی کونسلر کے، وہ جیت گئی، تو اب وہ سٹیٹس تھوڑا سا بدلنے لگا، اب وہ کیا ہو گئے؟ رانا صاحب ہو گئے جی، ٹھیک ہے جی۔ دفتروں میں نام لکھوایا، اس کا نام تھا افتخار، رانا افتخار۔ اب اس کا دوست اس کو ملنے کے لیے آیا، اس وقت ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، ٹیلی فون یعنی یہ جو موبائل سسٹم، یہ دوسرے ہوتے تھے۔ اس نے ایڈریس پوچھا کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ہاں، صدر بازار میں ملت ہائی اسکول کے ساتھ ہی جو 5-6 گھر ہیں وہاں پہ میرا پوچھنا نہیں، افتخار کے گھر جانا ہے، بتا دیں گے آپ کو، سامنے افتخار کا گھر ہے۔ اچھا، وہ چلا گیا جناب، ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا، وہ رانا افضل صاحب باہر بیٹھے تھے، اسے پوچھا جی رانا افتخار صاحب سے ملنا ہے۔ وہ کہ رانا افتخار تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ رانا حفیظ میں سے ہے، نہ رانا ارشاد میں سے ہے، نہ رانا اشرف میں سے ہے، یہاں تو کوئی رانا افتخار نہیں ہے۔ تو تسی پتا بھول گئے ہو؟ نہیں پتا نہیں اسی بھولے،
ਪਤਾ ਇਹੀ ਮਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਫਤਖਾਰ, ਰਾਣਾ ਇਫਤਖਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ नहीं। इतने में ना वो सामने से वो निकला इफ्तिखार अपने घर से, बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही है, वो सामने राणा इफ्तिखार आ रहा है और हम सब यहाँ मरासी बैठे हैं। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अब ये हदीस पाक सामने रखिएगा। अपनी जात को बदल लेना, अपनी जात को बदल लेना। क्यों जात बदलते हो, क्यों जात बदलते हो, क्या वजह है जात बदलने की? मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के यहाँ मुकर्रम हो। ये तो सिर्फ एक माशरे में पहचान के लिए ये जातें बनाई गई हैं, लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ, सिर्फ इसलिए, इस मकसद के लिए। बाकी ये नहीं कि जनाब कोई इसमें इज्जत है, कोई ये है, ऐसी बात नहीं इसमें। अब सुनिए ये हदीस पाक, फरमाया अपने बापों से बेरगबती ना करो। अब जिसने अपनी बाप को, अपने दादे को ही बदल दिया, उसने बेरगबती की कि नहीं की? फरमाया बड़े झूठों में से एक झूठा ये है जो अपने बापों से बेरगबती करता है। इसलिए जो हैं वही बयान करें, भाई मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, इसी में इज्जत है, इसी में इज्जत है। क्या कर लोगे ऐसे बन के? हमारे उस्ताद फरमाया करते थे 47 से पहले बहुत सारे यहाँ के शाह बने हमारी आंखों के सामने। बुरे वाला में एक जनाब वो शख्स रहते हैं, बड़े मशहूर है, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, एक सियासतदान भी हैं वो, उनके कज़न फैसलाबाद में, वो हाशमी है, सैयद नहीं है, हाशमी है। अब उन्होंने अपने नाम से लिखा होता है सैयद फलां हुसैन शाह बुखारी, शाह बन गए जनाब, सैयद बन गए। तो ये अक्सर जो सैयद बने हैं ना, ये कहाँ से आए हैं? 47 के बाद के। पीछे कोई जाना नहीं किसी ने, किसी ने तस्दीक करनी है। फिर वो लेके चलेंगे जनाब पूरा नसबनामा, नसबनामा चेंज करने में क्या लगता है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। इसलिए इस माशरे के अंदर ये एक बहुत बड़ी खराबी कि कोई मियाँ साहब बन रहा है। वो हमारे मियाँ लिया साहब कहा करते थे, उनसे किसी ने पूछा ना जनाब कि फलां बंदा वो मियाँ साहब है कि नहीं है, कहते ओदा पता नहीं, जेड़ा पुछण दिया है ना शायद ये पक्का राई है, क्यों ये मेरे सामने बने है, ये साढ़े सामने बने हैं। तो ये बात है, अपनी ज़ात, इसमें भी झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? फिर वो झूठ आगे कितना फैलेगा? आप अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे, झूठ चलता रहेगा और ये गुनाह जारिया का सबब बनता रहेगा। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। बस एक और हदीस पाक सुनिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम फैसलाबादी हैं, बड़े हम मशहूर हैं जुगतबाज में, जुगत बड़ी लगाते हैं हम जनाब, और लोगों को हंसाने के लिए क्या क्या बातें जनाब वो झूठी बातें घड़ते हैं। ये हदीस पाक सुनिएगा, अपनी ज़बान को इन चीज़ों से पाक कीजिएगा। मजाक करें, लेकिन मजाक वो करें जो सच्चा हो, मजाक वो करें जो सच्चा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए, अर्ज़ किया आका मुझे एक ऊँटनी चाहिए, ऊँट चाहिए, मैंने सफ़र पे जाना है। मेरे आका ने फरमाया इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो। सरकार मुझे ऊँट चाहिए, पर मैं इसे ऊँटनी का बच्चा दे दो। सरकार मैं ऊँट सफ़र पे जाना है, पर मैं कोई ऐसा ऊँट है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो। अब ये सरकार ने मजाक किया, लेकिन बात सच्ची, झूठ नहीं। मजाक में भी सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तेरा मुंह फलां वर्गा, तेरा नक फलां वर्गा, तेरी जबान फलां वर्गी, तू फलां वर्गा। अब झूठी झूठी बातें, ये हंसने की बात आपने सुन ली, अब सुनिए रोने वाली बात। हम इसको करके फख्र समझते हैं, अगले बंदे को मैंने उसके जनाब उसको मैंने जुगत लगा दी, उसका ये कर दिया वो कर दिया। मेरे आका ने 3 मरतबा फरमाया वैलुन वैलुन वैलुन, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया आका किसके लिए? फरमाया जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, उसके लिए 3 मरतबा फरमाया हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। एक सहाबिया अपने बच्चे को बुला रही, इधर आओ, वो बच्चा नहीं आया, इधर आओ, वो बच्चा नहीं आया। मेरे आका पास बैठे थे, इधर आओ तुम्हें मैं कुछ चीज दूं।
میرے آقا نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو تم واقعی اسے چیز دو گی؟ آقا دوں گی۔ فرمایا اگر تیرا ارادہ نہ ہوتا تو اسے کہتی ادھر آ، تیرا ارادہ دینے کا نہ ہوتا تو تیرا ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ معمولی سی معمولی بات میں بھی جھوٹ کو زبان پہ نہیں لے کے آئے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ مذاق کریں، لیکن مذاق کا انداز وہ ہو کہ اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات بھی بولو سچی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساڈے والی بھی گل ہے، سب کی بات ہے، کھانا کھانے کہیں جائیں آپ، اجی کھانا کھا لو، نہیں جی بھوک نہیں ہے، کہا جاتا ہے نا جی، لیکن بھوک ہوتی ہے۔ اور جی کھانا کھا لو، نہیں جی بھوک نہیں ہے جی، لیکن بھوک ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ کوئی اور بات کہہ دو کہ نہیں میں نے ابھی نہیں کھانا، میں نے بعد میں کھانا ہے، کوئی اور بات، لیکن جھوٹ نہیں بولو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں لوگوں کی اصلاح والی بات کرنے کی توفیق دے، لوگوں کی عزتیں نہ اچھالیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔